السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے ان باتوں کا ذکر کیا تھا کہ قیصر قسطنطنیہ نے ایشیائی کوچک میں بغاوت بلند کی اور سلطان محمد خان بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ایشیائی کوچک چلا گیا اور انہوں نے یہ بغاوت ختم کر دی۔ ایشیائی کوچک سے واپس آ کر سلطان محمد خان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہنی داس یا ہنی ڈیس بادشاہ ہنگری سے 3 سال کے لیے صلح کا عہد نامہ کر لیا۔ اس عہد نامے کے مکمل ہو جانے سے سلطان کو اپنی سلطنت کی شمالی حدود کے جانب سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اسی دوران میں ینگچری فوج اور اس کے سرداروں کی طرف سے بدعنوانیہ ملاحظہ کر کے سلطان نے ان کو قرار واقعی سزائیں دے کر ان کی اصلاح کی۔ قیصر قسطنطین نے دوبارہ اپنی ایلچی ایڈریانوپول میں سلطان کے پاس بھیجے اور پھر شہزادہ اورہان کے نفقے کے اضافے ورنہ اس کے آزاد کر دینے کی دھمکی دی اور نہایت صفحانہ انداز سے اصرار کیا۔ اس کا جواب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ سلطان محمد خان ثانی نے اورہان کا نفقہ بالکل بند کر دیا اور قیصر کے سفیروں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکلوا کر قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اب قیصر کی آنکھیں کھلی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں جس کو روبا سمجھتا تھا وہ در حقیقت شیر ہے، چونکہ قیصر قسطنطین اپنی شجاعت اور ہوشیاری میں ممتاز اور بہت باہمت شخص تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ مجھ کو سلطان محمد خان سے ضرور دو ہاتھ کرنے پڑیں گی، بلا توقف جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ قسطنطین کے روشن خیالی اور مال اندیشی کے داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے عیسائیوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا ضروری سمجھا۔ اس زمانے تک عیسائیوں کا فرقہ پروٹسٹنٹ پیدا ہوا تھا، جس کو رومن کیتھولک عیسائیوں سے بہت سخت اور اہم اختلاف ہے، بلکہ اس زمانے میں تمام عالم عیسائیت عقیدے کے اعتبار سے 2 حصوں میں منقسم سمجھا جاتا تھا۔ ایک گروہ شہر روما کے پوپ کو اپنا پیشوا مانتا تھا اور رومن چرچ کا ماتحت سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا گروہ کو یک چرچ یعنی یونانی گرجے کا پیرو اور قسطنطنیہ کے بشپ اعظم کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتا تھا، جس کی سرپرستی کا فخر قیصر قسطنطنیہ کو حاصل تھا۔ ان دونوں گروہوں میں عقیدے کا کچھ بہت بڑا فرق نہ تھا۔ عیسائی ربانی سے مراد وہ آخری کھانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ کھایا تھا، عیسائی ربانی کہلاتا ہے۔ اب یہ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی یاد میں کھانے کی ایک رسم ہے، جو بعض گرجوں میں ہفتے میں 1 بار، بعض میں مہینے میں 1 بار، بعض میں ہر 3 ماہ کے بعد اور بعضوں میں سال بھر میں 3 بار منائی جاتے ہیں۔ اس عیسائی ربانے میں رومن طریقے کے پیروں شراب کے ساتھ فطری روٹی استعمال کرتے تھے اور قسطنطنیہ کے پیرو پادریوں کی وہی حالت تھی جو اس جہالت و تاریکی کے زمانے میں ہم اپنے پیشہ ور مولیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی باتوں مثلاً آمین و رفع یدین پر کفر کے فتوے بلا تعمیل قلعہ شکن توپوں کی طرح داغتے اور اپنی بہادری پر مسرور ہوتے ہیں۔ قیصر قسطنطین نے روما کے پوپ کو لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اختلاف کو مٹا دیں اور سب متحد و متفق ہو کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلیم کرتا ہوں اور آئندہ قسطنطنیہ کا گرجا بھی آپ ہی کے ماتحت ہوگا، لہٰذا جس طرح بیت المقدس اور شام کی فتح کے لیے تمام براعظم یورپ میں جہاد کا اعلان کیا گیا تھا اور عیسائی مجاہدین جوگ در جوگ جمع ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کو پہنچ گئے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ اب بھی قسطنطنیہ کے بچانے اور سلطنت عثمانیہ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کی طرف سے اعلان اور ترغیب ہونی چاہیے۔
قیصر قسطنطین کی یہ تجویز بہت کارگر اور مفید ثابت ہوئی۔ پوپ نے، جس کا نام نکلسن پنجم تھا، پوری سرگرمی کے ساتھ عیسائیوں کو جہاد پر آمادہ ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ہسپانیہ یعنی اندلس کی شمالی صوبوں اراگون و کستلا سے عیسائی مجاہدین کی زبردست اور کارآزمودہ فوج قسطنطنیہ پہنچے۔ اسی طرح پوپ نے خود ایک زبردست فوج اپنے ایک نائب کارڈینل کی ماتحت میں جہازوں پر روانہ کی۔ وینس اور جنیوا کی بحری طاقتیں اور بڑی فوجیں بھی قسطنطنیہ کے طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر قسطنطین نے شہر قسطنطنیہ کے فصیل کو مضبوط اور بندرگاہ کو حفاظتی سامانوں سے محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ خاص شہر قسطنطنیہ کی آبادی میں 1,00,000 سے زیادہ آدمی موجود تھے۔ باشندوں سے چندے وصال کیے گئے اور عام طور پر عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ اب وہ آرام طلبی کو چھوڑ کر شہر کی حفاظت اور دشمن کے حملے کی مدافعت میں اپنی تمام طاقتیں صرف کر دے۔ یورپ کے عیسائی مورخ حتیٰ کہ ایڈمنڈ اور لیور اور ایلس کریسی بھی، جو اپنی بے تعصبی اور راست گفتاری کے لیے شہرت رکھتے ہیں، فتح قسطنطنیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے اپنے یورپی اور عیسائی تعصب سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سلطان محمد ثانی کے اس کارنامے کو حقیر کر کے دکھائے اور جس طرح ممکن ہو سلطان محمد خان ثانی کے ذات پر کوئی نہ کوئی الزام لگائے۔ چنانچہ یہ لوگ قسطنطین کی فوج اور اس کی جنگی تیاریوں کو بیان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کو سلطان محمد خان ثانی کے غیر معمولی شجاعت اور حیرت انگیز استقلال کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال سلطان محمد خان ثانی کی آفتاب سے زیادہ روشن کارنامے ان مصنف مزاج عیسائی مورخوں نے بھی خون کے گھونٹ پی پی کر رکھے ہیں۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنے ایک ہوشیار آہنگر اربان نامی نو مسلم کو، جو ہنگری کا قدیم باشندہ اور اسلام قبول کرنے سے پیشتر قسطنطین کا نوکر رہ چکا تھا، حکم دیا کہ وہ بڑی بڑی زبردست مارکی توپیں بنانا شروع کرے۔ چنانچہ متعدد توپیں تیار ہوئی، جن میں بعض بہت ہی بڑی اور وزنی گولہ پھینکنے والے تھے۔ چند سال پیشتر یعنی سلطان مراد خان ثانی کے عہد حکومت سے سلطنت عثمانیہ نے لڑائی میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک یہ کوئی بہت کارآمد آلہ جنگ نہ تھا۔ قلعوں کی دیواریں مسمار کرنے میں توپ کا مرتبہ منجنیق سے کچھ زیادہ بلند نہ تھا۔ چنانچہ یہ توپیں جو سلطان محمد خان نے اربان سے تیار کرائی اور جن کی نقل و حرکت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بڑی وقت اور دشواری پیش آتی تھی، وہ ایسی تھی کہ ایام محاصرے میں صبح سے شام تک ان سے صرف 7-8 مرتبہ فائر ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اسی لیے محاصرہ قسطنطنیہ میں یہ کچھ بہت مفید ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح قسطنطین نے بھی اپنے توپ خانے کو بہت مکمل اور مضبوط بنا لیا تھا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ یورپ کے عیسائی سلاطین اور عثمانیہ سلاطین نے لڑائیوں میں توپ کے استعمال کو بہت ترقی دی اور یہ بہترین آلہ جنگ متوفر ہونے لگا۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنی سلطنت کے ہر ایک حصے میں نظم و انتظام اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کوشش و توجہ منعطف کی، اور جب اس طرح سے اطمینان کھلی حاصل ہو گیا تو قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 50,000 سوار اور 20,000 پیدل کی ایک پرجوش اور بہادر فوج منتخب کی۔ سلطان محمد خان ثانی کی فوج کا 70,000 ہونا کریسی نے بیان کیا ہے، جو یقیناً مبالغہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ دوران محاصرہ میں جو 16 اپریل سے 29 مئی 1453 عیسوی تک یعنی 7 ہفتے قائم رہا، اس 70,000 فوج کے لیے سامان رسد کا مہیا ہونا ان حالات میں کوئی آسان کام نہ تھا۔
856 ہجری مطابق 1452 سے طرفین کی جنگی تیاریاں اعلانیہ شروع ہو گئی تھی۔ قیصر قسطنطین نے قسطنطنیہ کے اندر سامان رسد اور غلہ وغیرہ حد سے زیادہ جمع کر لیا تھا۔ یورپ کے ملکوں سے نہ صرف جنگ جو لوگوں کے جہاز آ رہے تھے بلکہ سامان جنگ اور سامان خوردنوش سے لدی ہوئی کشتیوں کا بھی تانبا بنا ہوا تھا۔ اٹلی اور دوسرے ملکوں سے معمار و انجینئر اور تجربہ کار جنگی سردار شہر قسطنطنیہ کی مضبوطی کے سامانوں کو مکمل کرنے کے لیے موجود ہو گئے تھے۔ سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانہ پر ایک مضبوط آہنی زنجیر اس طرح دونوں طرف باندھی کی گئی تھی کہ کسی جہاز کا بندرگاہ میں داخل ہونا ممکن نہ تھا۔ ہاں، جب شہر والے خود چاہتے تھے کہ جہاز کو اندر آنے دے تو اس زنجیر کو سمندر کی گہرائی میں ڈھیلا کر کے ڈال دیتے تھے اور جہاز اندر داخل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد زنجیر کو کھینچ دیا جاتا اور پھر کسی غیر جہاز کا داخل ہونا غیر ممکن ہوتا تھا۔ شہر کی فصیل 14 میل کے قطع دائرے میں نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھی۔ سمندر کی جانب یعنی جس طرف بندرگاہ تھی فصیل کسی طرح نیچے اور کمزور تھی، کیونکہ اس طرف سے کسی حملے یا محاصرے کی توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ فصیل کی چاروں طرف گہری خندق جو ناقابل گزر تھی کھدی ہوئی تھی۔ فصیل کے باہر بھی جا بجا مضبوط برجوں کے ذریعے خندق اور فصیل کی حفاظت کے لیے توپیں اور مضبوط فوجی دستے تیر اندازوں کے معمور تھے۔ پرانی تعمیر کے برجوں اور دیوار کے ان حصوں کو جو بھاری توپوں کے چڑھانے اور اس سے فائر کرنے کی حالت میں شکستہ ہو جانے کی استطاعت رکھتے تھے، اثر نو مضبوط اور مستحکم بنایا گیا۔ اس طرح قسطنطنیہ کی حفاظت کا جس قدر سامان اور اہتمام ہو سکتا تھا وہ بدرجہ اتم پورا کر لیا گیا تھا۔ سلطان بایزید یلدرم نے ابنائی باسفورس کے تنگ ترین مقام کے ایشیائی ساحل پر ایک قلعہ بنایا تھا۔ سلطان محمد خان ثانی نے جب قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ کیا تو اس قلعے کے مقابل یورپی ساحل پر ایک قلعہ بنانا شروع کیا، اور یہی گویا اس کی سب سے پہلی علی الاعلان جنگی تیاری تھی۔ یہ قلعہ بہت جلد بن کر تیار ہو گیا اور اس پر توپیں چڑھا دی گئی، جیسا کہ مقابل کے ایشیائی قلعے پر بھی توپیں موجود تھے۔ اس طرح بنائی باسفورس کا دروازہ سلطان محمد خان ثانی نے بند کر دیا اور بحر اسود کو بحر معمورہ سے جدا کر کے قیصر کے جہازوں کو بحر اسود میں آنے سے روک دیا، لیکن اس سے قسطنطین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کو درہ دانیال کے ذریعے یورپی ممالک یعنی اٹلی، اسپین وغیرہ سے امداد پہنچ رہی تھی۔ سلطان محمد خان ثانی کے پاس کل 300 کشتیاں بتائی جاتی ہے، جو تقریباً سب بہت چھوٹی چھوٹی تھی، اور ان میں سے ایک بھی ایسی بڑی نہ تھی جو قسطنطین کے 14 بڑے بڑے جنگی جہازوں میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹی جہاز کی برابر ہو۔ ناظرین، اس کے بعد سلطان محمد خان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جس پر میں نے ایک زبردست قسم کی ویڈیو بنائی ہے، ہاؤ کانسٹینٹینوپل واز وکٹری، قسطنطنیہ کیسے فتح ہوا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گی۔ آپ کو یہ ویڈیو اینڈ اسکرین میں اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔